ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ جانکاری نہیں رکھتا اس میں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے، اور اس کے سمجھے ہوئے کے خلاف اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ اسے برا مناتا ہے اور مخالفت پر آمادہ ہوتا ہے. ایسا ہی ایک بڑا اہم مسئلہ آج کے ان حالات کے اندر ہمارے درمیان موجود ہے. اس سلسلے میں جو ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو ان باتوں کو سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اور اپنی نسلوں تک ان باتوں کو پہنچانا چاہیے. اگر کوئی ان باتوں کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لے اور اپنی نسلوں کو بتا دے تو انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا میں آج کی اس محفل کے اندر ازالہ کرنا چاہوں گا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سنی اور دیوبندی میں کیا فرق ہے، اور یہ سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کا آپس کا جھگڑا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلی اور دیوبند کا جھگڑا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیاز فاتحہ عرس اور قوالی کا جھگڑا ہے. تو میں اس حوالے سے بہت صاف ستھری چند باتیں آپ کے حوالے کر دوں. سنی اور دیوبندی کا آپس کا جو فرق ہے یہ صرف چند چیزوں کے جائز اور ناجائز ہونے تک محدود نہیں ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی منظور سنبلی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فیصلہ کن مناظرہ. اس میں لکھا ہے اس نے، شاید بہت سے لوگ ناواقفی کی وجہ سے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میلاد و قیام، عرس و قوالی، فاتحہ و تیجہ، 10واں و 20واں، 40واں و برسی وغیرہ رسوم کا جائز اور ناجائز اور بدعت اور غیر بدعت ہونے کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں جو نظریاتی اختلاف ہے یہی دراصل دیوبندی اور بریلی اختلاف ہے، مگر یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے. یعنی یہ دیوبندی مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں یہ دیوبندی اور بریلی کا فرق یہ نہیں ہے کہ نیاز فاتحہ ہم لوگ نہیں کراتے وہ لوگ کراتے کا نہیں. اور صحیح بات ہے کہ صرف اتنا ہی اختلاف نہیں ہے ہمارے اور ان کے درمیان. اختلاف کی بنیاد کیا ہے اس کے لیے میں تھوڑا سا ماضی کے اندر جانا چاہوں گا، کیونکہ جب تک ہندوستان کی آپ پرانی ہسٹری کو نہیں پڑھیں گے تو سنی اور دیوبندی کا فرق آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ کو اس ہسٹری کو پڑھنا ہی پڑے گا لازمی طور پر. اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب مغلیہ سلطنت کا سورج ہندوستان کی سرزمین پر غروب ہو رہا تھا، تجارت کے راستے سے انگریز ہندوستان میں آئے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں انہوں نے اپنے قدم جمائے اور دھیرے دھیرے ہندوستان کے علاقوں پر وہ لوگ قابض ہوئے. مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی. اس وقت انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اب اگر یہاں پر مکمل قبضہ کرنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے اندر توڑ دیا جائے اور ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے. یہ
میں بات کر رہا ہوں کوئی 1822 کے آس پاس کی بات ہے یہ 1822 کے آس پاس میں آپ ہندوستان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں. اس وقت ہندوستان میں دو مذہب پائے جاتے تھے, یا تو کوئی سنی ہوتا تھا یا پھر شیعہ ہوتا تھا. نہ کوئی دیوبندی تھا, نہ کوئی وہابی, نہ کوئی نیچری, نہ چکڑالوی, نہ کوئی تبلیغی جماعت والا, نہ کوئی قادیانی, نہ کوئی مودودی. کوئی اور فرقہ آپ کو ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا. یہ میں 1822 کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں. اب جب 1822 کے آس پاس صرف شیعہ اور سنی کے نام سے دو ہی جماعتیں ہندوستان کی سرزمین پر پائی جا رہی تھی, تو پھر یہ اتنے اختلافات اور جھگڑے کہاں سے پیدا ہوئے؟ تو پھر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ تیار کی. آپ کو شاید یاد ہوگا, اگر آپ کا حافظہ کمزور نہیں ہے, تو میں نے کسی موقع پر بتایا تھا, جب میں نے وہابیوں کی تاریخ بیان کی تھی تو میں نے بتایا تھا ایک بہت بڑا جاسوس ہے جس کا نام ہے ہمفرے. یہ جاسوس ہمفرے کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ 18ویں صدی میں برطانیہ نے بہت چالاک ایک جاسوس اسلامی ملکوں میں بھیجا تھا جس کا نام تھا ہمفرے. وہ اسلامی ملکوں میں گھوما, خانقاہوں میں گیا, مدرسوں میں گیا, علماء مشائخ کے پاس گیا, اور پوری اس نے ہسٹری تیار کی, اور آخر کے اندر اس نے یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کا خزانہ دو چیزیں ہیں. پہلی بات, پیغمبر اسلام اور اہل بیت اور علماء اور صالحین کی زیارت گاہوں کی تعظیم, یہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے. دوسری طاقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل کا احترام, اور یہ سمجھنا کہ وہ زندہ ہیں اور ان پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. اس نے اپنی ڈائری میں لکھا یہ دو مسلمانوں کی طاقتیں ہیں. پھر اس کے بعد میں اس نے لکھا کہ ان کو برباد کرنے کے راستے کیا ہیں. اس نے کہا پہلا راستہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے انہیں قبروں سے متنفر کیا جائے, مزارات سے دور کیا جائے, اور پھر مزارات کو گرا دیا جائے. اور دوسری بات اس نے یہ لکھی کہ علماء کرام کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جائیں. تیسری بات اس نے یہ لکھی کہ پیغمبر اسلام اور بزرگان دین کے بارے میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ ان کی تعظیم پر کفر و شرک کے فتوے لگائے جائیں, اور اس طرح مسلمانوں کو ان سے دور کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی. اب ہندوستان میں ضرورت اس بات کی تھی کہ بزرگان دین, اولیاء کرام اور انبیاء کرام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے انہوں نے تلاش کیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بڑا گھرانہ کون سا ہے. تو ہندوستان کی سرزمین پر اس زمانے میں سب سے باعزت گھرانہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تھا. اسی گھرانے کے اندر ایک بندہ ان کو مل گیا جس کا نام تھا اسماعیل دہلوی. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھتیجا تھا. اس کو ان لوگوں نے تیار کیا. اب تو تیار کوئی کرے گا تو کھلے عام تو نہیں کرے گا, وہ انڈر گراؤنڈ سارا کام کیا گیا. اور پتہ کب چلا, جب اس کے ذریعے ایک کتاب لکھوائی گئی, اور اس کتاب کے اندر وہی باتیں لکھوائی گئی جو ہمفرے جاسوس نے اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ کس طرح مسلمانوں کو اللہ والوں سے دور کیا جائے. اب میں خود ایک دیوبندی مولوی کی بات آپ کو سناتا ہوں. جب تقویت الایمان لکھی مولوی اسماعیل دہلوی نے, تو اس نے اپنے آس پاس کے خاص لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا سنو, میں نے یہ کتاب لکھی ہے, میں جانتا ہوں اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ آ گئے ہیں, بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی, گو کہ اس شورش ہوگی, مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر کے خود ٹھیک ہو جائیں گے وہ لوگ. یعنی کتاب لکھ کر کے جمع کر کے سب سے کہہ رہا ہے اپنے ماننے والوں سے, کتاب جب چھپے گی تو لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, لڑیں گے, لڑ بھڑ کر کے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. یعنی کتاب جو لکھی انگریزوں کے اشارے پر, وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہی میری چھپے گی اس کے اندر جو ہے وہ جھگڑا ہوگا. اب جھگڑے والی بات ہی تھی. اس کتاب اور دوسری کتابوں میں اس نے جو لکھا ہے معاذ اللہ, مثال کے طور پر اپنی کتابوں میں اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہر وقت نہیں ہوتا ہے, ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے, عبد النبی, عبد الرسول, علی بخش, نبی بخش, یہ سب نام رکھنا شرک ہے, رسول کو غیب کی کیا خبر ہے, رسول خدا مر کر مٹی میں مل گئے, جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں, نماز میں رسول اللہ کا خیال آنا بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی زیادہ برا ہے, اللہ کے سوا کسی کو من مان. جب اتنی ساری باتیں اس نے لکھی تھی تو جھگڑا تو ہونا ہی تھا, کیونکہ مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ جو پیار ہے نا,
مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی شان میں توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو جھگڑا ہوگا، لیکن جھگڑا ہوگا تو کیا ہوگا، پھر آخر میں لڑ بھڑ کر کے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. یہاں پر ایک بہت ضروری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کتاب جب تقویۃ الایمان چھپی تو انگریزوں نے اس کتاب کو مفت میں تقسیم کروایا، مفت میں تقسیم کروایا. بتاؤ، جو انگریز علماء کا دشمن ہے، علماء کی کتابوں کا دشمن ہے، وہ تقویۃ الایمان جس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کو طاقت دینے والی کتاب، اس کتاب کو انگریز مفت تقسیم کروا رہا ہے. اس کا حوالہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈاکٹر قمر النساء نے MA کے اندر ایک بڑا تحقیقی مقالہ لکھا تھا جسے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد نے ڈاکٹریت کا ڈپلومہ جس پر دیا تھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ تقویۃ الایمان پہلی بار کلکتہ میں رائل ایشیاسٹک سوسائٹی نے چھاپی اور اس کتاب کو انگریزوں نے چھپوا کر کے مفت میں تقسیم کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رائل ایشیاسٹک سوسائٹی یہ انگریزوں کا ادارہ ہے. اب آپ بتائیں، انگریزوں کا ادارہ اس کتاب کو چھاپ رہا ہے جس کے بارے میں دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنا جو ہے وہ عین اسلام ہے. بتاؤ، اس کتاب کو انہوں نے چھاپا. اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں کہ تقویۃ الایمان انگریزوں کو اتنی پسند آئی کہ اس کا انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کروایا اور لندن سے اس کو شائع کروایا. جیسا کہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ جن کتابوں کو انگریزی میں ترجمہ کروا کے مفت تقسیم کیا گیا لندن سے، ان میں سے ایک تقویۃ الایمان بھی تھی. اور یہ کتاب انہوں نے انگریزوں نے چھپوائی اور تقسیم کروائی اور اس سے مسلمانوں کے درمیان جو انتشارات ہوئے وہ آگ لگ گئی. پورے ہندوستان کے اندر ایک آگ لگ گئی اور پھر ماحول ایسا پیدا ہو گیا کہ جگہ جگہ اسماعیل دہلوی نے جو سوچا تھا ویسا ہی ہوا کہ جھگڑے شروع ہو گئے. دلی میں آگ لگی، علماء نے اس کا رد کرنا شروع کیا. خود ان کے چچا کے بیٹے مولانا محمد موسیٰ، مولانا مقص اللہ، ان لوگوں نے بھی اس کا رد لکھا، گھیر گھیر کر کے اس سے مناظرے کیے. لیکن اس بدبخت نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اور یہ بات تو صحیح تھی کہ اس نے کہا تھا کہ لڑائی ہوگی، لیکن بعد میں جو اس نے لکھا تھا کہ لڑ بھڑ کر کے صحیح ہو جائیں گے، وہ اس کی امید پوری نہیں ہوئی. وہ جو آگ لگائی تھی وہ آگ آج تک لگی ہوئی ہے. یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک باب میں نے سنایا. اب آئیے دوسرا باب آپ دیکھیں. اس کے بعد انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی تو پورے ہندوستان پر مکمل قبضہ کر لیا. اب ہندوستان پہ انگریز قابض ہو گئے. اب قابض ہونے کے بعد میں ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان دوبارہ ہمارے خلاف اٹھ کر کے کھڑے نہ ہوں، ان کو کیسے دبا کر کے رکھا جائے. تو ضرورت تھی کہ ان کو آپس میں اس طرح لڑا دیا جائے کہ دوبارہ ہمارے خلاف کبھی اٹھنے کے لائق نہ رہ جائیں. تو 1857 کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ جگہ جگہ علماء کرام کو پھانسی کی سزا دی گئی. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے جہاں تک نظر جاتی تھی ہر درخت پر کسی نہ کسی عالم اہل سنت کی لاش لٹکی ہوئی نظر آتی تھی. ہزاروں ہزار کی تعداد میں علماء کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا. یہ سارا کام انہوں نے کیا، پہلے علماء کو ختم کیا. اس کے بعد دوسرا کام انہوں نے جو کیا، 1870 کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر لندن کے اندر ایک کانفرنس منعقد ہوئی. اس کانفرنس کی آپ رپورٹ دیکھیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی. اس کانفرنس کے اندر کیا ہوا، اس کانفرنس میں جو ہندوستان کے اندر ان کے نمائندے تھے وہ سب پہنچے اور ہندوستان میں جو پادری دعوت کا کام کر رہے تھے وہ بھی شریک ہوئے. انہوں نے رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ کے اندر انہوں نے جو باتیں کہی اسے آپ سمجھ جائیں گے تو سنی دیوبندی اختلاف آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. انہوں نے رپورٹ میں یہ کہا کہ ہندوستان کے اکثر لوگ پیری مریدی کی طرف راغب ہیں. ہم کو ہندوستان میں ایک ایسے غدار کی ضرورت ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو نبی مان لیں. اور یہ کام ہے تو مشکل، لیکن اس کے لیے اگر ہم کوشش کریں تو پھر ہم ہندوستان کے اندر اپنے قدم جمانے کے اندر مضبوط ہو جائیں گے. یہ پادریوں نے رپورٹ پیش کر دی. اب رپورٹ پیش کرنے کے بعد کہ آپ حالات دیکھیں، ہندوستان میں ایک جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی تلاش جاری ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو کون اس کو مانے گا؟ تو اس کے لیے پہلے ایک کام کیا گیا، نبی دوسرا آ سکتا ہے، اس کو پہلے جائز قرار دیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں. 1867 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا.
اور پھر اس کے بعد میں اس وقت یہ جو قاسم نانوتوی کو اس کا بانی کہتے ہیں، یہ ایک پریس کے اندر کام کرتا تھا، اس کو پڑھانے کے لیے بلایا گیا، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ چند دن کے بعد میں ڈرامائی طور پر قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند میں پہنچ گیا۔ اب دارالعلوم دیوبند میں پہنچنے کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اس نے پہنچنے کے بعد میں کام شروع کیا۔ معلوم ہے اس نے کیا کیا؟ پہنچ کر کے اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تحذیر الناس، 1872 میں، یعنی دارالعلوم دیوبند کے 4-5 سال کے بعد میں تحذیر الناس منظر عام پر آ گئی۔ اور اس سے پہلے انگریزوں نے یہ کہہ دیا تھا اس دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں ہے بلکہ موافق سرکار ہے، اور سرکار کے ہمدرد لوگ اس میں رہتے ہیں۔ جو انگریز علماء کو سولی پہ چڑھا رہا ہے، مدرسوں کو مٹا رہا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کو سند دے رہا ہے یہ مدرسہ بہت اچھا ہے۔ اب یہ مدرسہ جب جم گیا، قاسم نانوتوی کے پاس میں جب ایک فوج تیار ہو گئی علماء کی، تو اس نے وہ کتاب لکھی جس میں معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا۔ یہ وہ پہلا دن تھا، اسی دن سے سنی دیوبندی اختلاف کی شروعات ہوئی، یہ پہلا دن تھا وہ۔ اس نے اس کتاب میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اس نے انکار کر دیا۔ تحذیر الناس کا چھپنا تھا، پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی۔ خود دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے جس وقت مولانا نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس لکھی، کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا صاحب کی موافقت نہیں کی، پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی۔ اور ابھی یہ آگ لگی ہوئی تھی اور یہ آگ ابھی بجھنے بھی نہیں پائی تھی، انگریزوں نے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اور زیادہ اس کے اندر تیل ڈالا، یعنی ابھی وہ بے چینی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور کتاب رشید ابن گنگوئی نے لکھ ڈالی جس کا نام تھا برائن قاطیہ۔ یہ برائن قاطیہ اس نے لکھی 1887 کے اندر۔ اس برائن قاطیہ میں معاذ اللہ اس نے جو ہے مسلمانوں کے معمولات کو شرک، بدعت، حرام اور گناہ قرار دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک میلاد کو کنیا کے جنم کے سانگ سے تشبیہ دی۔ فاتحہ کے وقت کھانے پر قرآن پاک کی آیتیں اور سورتیں پڑھ کر فاتحہ دینے کو وید پرنٹ کہہ دیا۔ اور میرے آقا اور حضور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تو جو کہا وہ کہا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کا امکان اس نے لکھ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور یہاں تک لکھ دیا کہ شیطان ملعون کے علم ناپاک کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے بھی زیادہ اس نے بتا دیا۔ اب آگ تو پہلے لگی ہوئی تھی، اس آگ کے اندر اور بھی زیادہ تیزی آ گئی۔ یہ کتاب چھپی تھی، پورا ہندوستان جل اٹھا، جگہ جگہ جو ہے وہ عجیب طرح کے ماحول پیدا ہوئے۔ ابھی یہ فتنہ ختم بھی نہیں ہوا تھا۔ دیکھو دیوبندیت اور سنیت کا فرق آپ سمجھیں، ایسے آگ لگی ہے، یہ ہم نے آگ نہیں لگائی، یہ آگ کس نے لگائی آپ دیکھیں۔ اس کے بعد میں ابھی تحذیر الناس اور برائن قاطیہ کی آگ ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ دیوبندی مذہب کے مولوی رشید ابن گنگوئی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنے کا وقوع جو ہے ممکن ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب یہ فتویٰ پورے ملک میں جب چھپا تو میرٹھ، بمبئی، پٹنہ، احمد آباد، گجرات، ان سب جگہ سے اس کا رد شروع ہوا، مگر ان شیطانوں کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کا تو مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو لڑایا جائے۔ ابھی یہ آگ بھڑکی ہوئی تھی کہ 1901 کے اندر اشرف علی تھانوی نے اس کے اندر اور اضافہ کر دیا اور حفظ الایمان لکھ ڈالی، اور اس کے اندر معاذ اللہ اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کو پاگلوں اور چوپائیوں کی طرح قرار دیا۔ اب جب یہ کتاب چھپی تو جو پورا ملک تھا پورا کا پورا آگ کی لپیٹ میں آ گیا، اور جو فتنہ پیدا کرنے کے لیے 1857 سے پہلے اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے ذریعے جو کام شروع کیا تھا، ان دیوبندی مولویوں نے مل کر کے پورے ہندوستان کو آگ کی بھٹی کے اندر جھونک دیا۔ پورا ہندوستان جل اٹھا، پورے ہندوستان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی حمایت کرنے والا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں، مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دینے کی جب یہ مہم بڑھی تو ایک بات میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں، انہوں نے یہ سب کچھ جو کچھ بھی کیا تو ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ ان کو کافر قرار دیا۔ تحذیر الناس چھپنے کے 30 سال کے بعد، برائن قاطیہ چھپنے کے 16 سال کے بعد، حفظ الایمان چھپنے کے 1 سال کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر قرار دیا۔
بہت مہلت دی، رجسٹریاں لکھی، خط بھیجے کہ تم نے جو کہا ہے اس سے توبہ کر لو، آ کر کے مناظرہ کر لو، بیٹھ کر کے بات کر لو، تم نے جو لکھا ہے وہ درست نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بہت سمجھایا۔ جب 30 سال کا عرصہ گزر گیا یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، آخر میں جا کر کے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تھا۔ تو سنی اور دیوبندی اختلاف کی یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلی بنیاد ہے کہ انہوں نے گستاخیاں کر کے جو آگ لگائی تھی اس آگ کو بجھانے کے لیے اہل سنت کے علماء آگے آئے، تو پھر اس کے بعد میں یہ سنی دیوبندی اختلاف منظر عام پر آیا۔ یہ تو تھا اختلاف کی پہلی بنیاد۔ اب اس کے بعد میں اختلاف کی دوسری بنیاد کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اتنے ہی پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے چل کر کے انہوں نے معاذ اللہ کچھ ایسی باتیں بھی لکھی جس سے فاصلے اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ مثلا انہوں نے لکھا تحذیر الناس میں کہ امتی عمل میں انبیاء سے بڑھ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ لکھا کہ سری جھوٹ سے انبیاء کا محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے، تزکیۃ العقائد میں لکھا۔ اسی طرح لکھا کہ انبیاء کو گناہوں سے معصوم سمجھنا غلط ہے۔ لکھا نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانے سے نمازی مشرک ہو جاتا ہے۔ نماز میں نبی کا خیال زنا کے خیال اور گدھے و بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدتر ہے۔ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، اور جادوگروں کے شعبدے انبیاء کے معجزے سے بڑھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کافر کہنے والا اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ محمد علی جس کا نام وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، اور رحمت للعالمین ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، امتی بھی رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں۔ معاذ اللہ انہوں نے لکھا بزرگان دین کی فاتحہ کا تبرک کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ لکھا یہ کہنا کہ خدا و رسول چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہے، یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا۔ اسی طرح معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا کہ کسی نبی یا ولی کے مزار کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اس کے مزار پر روشنی کرنا، جھاڑو دینا، لوگوں کو پانی پلانا، وضو غسل کا انتظام کرنا، یہ سب کا سب شرک ہے۔ اب اختلاف اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور پھر تیسری بنیاد ہمارے اور ان کے اختلاف کی یہ ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے یہ لکھا کہ انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنانا حرام و گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ کی عطا سے علم غیب کا عقیدہ ماننا جائز نہیں ہے۔ محفل میلاد کا انعقاد اور قیام اور سلام معاذ اللہ انہوں نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی منانا، جلسہ و جلوس کا انعقاد کرنا، یہ بھی حرام۔ مزارات اولیاء پر گنبد کی تعمیر، یہ بھی حرام۔ نعرہ یا رسول اللہ اور یا نبی السلام علیکہ، یہ بھی حرام۔ عقیقہ، فتنہ اور بسم اللہ کی تقریب میں اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جمع کرنا، یہ بھی ناجائز۔ تیجا، 10واں، 40واں شب برات کا حلوہ، یہ بھی ناجائز۔ شادی بیاہ، منگنی، چوتھی میں کسی کو بلانا اور کسی کے یہاں جانا، یہ بھی ناجائز۔ شادی کے موقع پہ سہرا باندھنا، یہ بھی مشرکانہ کام ہے۔ اور ایک جگہ لکھ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھا چومنا حرام۔ رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق کی فاتحہ کرنا بھی حرام۔ رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر مسجد میں روشنی کرنا، یہ بھی حرام۔ مسلمانوں کے میتوں کی قبروں پر تاریخ وفات کا جو پتھر لگاتے ہیں، یہ بھی حرام۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بھی ناجائز۔ عید کے دن معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، یہ بھی حرام۔ یعنی انہوں نے اختلاف ختم نہیں ہونے دیا، سب کچھ ایک طرف سے پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے کی مہم چھیڑ دی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بریلی اور دیوبند کا جھگڑا ہے، یہ مولویوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، اب تھوڑی دیر تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ خیر ابھی میں اس طرف آتا ہوں۔ یہ سارے حالات جب پیدا ہوئے، پورا ہندوستان جب جل اٹھا، تو اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن عیسوی 1902 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا المعتمد المستند۔ اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی کو کافر قرار دیا ان کی کفریہ عبارات کی بنیاد پر۔ اور یہ اس کے بعد میں کئی سال تک ان میں سے کئی لوگ زندہ رہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ بیٹھے رہے۔ کفر کا فتویٰ ان تک پہنچا، یہ خاموش بیٹھے رہے۔ اس کے بعد 1906 کے اندر اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو
آپ نے جو ان کی گستاخانہ عبارتوں پر کفر کا فتویٰ دیا تھا اس کو مکہ اور مدینہ کے علماء کے سامنے پیش کیا، تو مکہ اور مدینہ کے سارے علماء نے اس بات کا اقرار کیا کہ جنہوں نے بھی یہ کفریہ باتیں لکھی ہیں وہ سب اسلام سے خارج ہیں، کافر و مرتد ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی جو ہے وہ کافر ہے۔ اب جب مکہ اور مدینہ کا فتویٰ آ گیا تو کئی منہ دکھانے کے لوگ لائق نہیں رہ گئے۔ حسام الحرمین کے نام سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتوے کو شائع کر دیا۔ اب دیوبندی کئی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے اور سب کو پتہ لگنے لگ گیا کہ یہ دیوبندیوں کی شرارتیں ہیں اور انہوں نے اسلام کے اندر یہ فتنہ پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے بڑے صاف ستھرے انداز کے اندر یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ بریلی شریف کو ایک طرف رکھیں، دیوبند کو ایک طرف رکھیں، خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ جو گستاخانہ عبارتیں جو کہی گئی ہیں، اللہ اس کے رسول کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی ہیں، جس مسلمان کے دل میں اللہ اس کے رسول اور محبوبان بارگاہ کی عظمتیں ہیں، کیا کبھی وہ گوارا کرے گا؟ آپ کسی عالم سے مت پوچھئے، آپ کے اندر جو مسلمان کا ایک ضمیر ہے اس ضمیر سے آپ سوال کریں کہ دیوبندی مولویوں کی ان تحریروں سے کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی عزت جو ہے مجروح نہیں ہوئی، اور کیا ان کی ان باتوں کی بنیاد پر کہ اللہ اس کے رسول کی شان کے اندر گستاخی نہیں ہوئی ہے اور ضرور ہوئی ہے؟ تو پھر علماء بریلی نے کیا کیا؟ یہی تو کیا ہے، جو حق تھا اس کو واضح کر دیا اور بتا دیا کہ انہوں نے جو گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں یہ کافر ہے۔ اگر علماء بریلی یہ کام نہیں کرتے تو جو بھی اہل حق ہے ان سب کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس فریضے کو انجام دیتے، لیکن یہ فریضہ الحمدللہ بریلی شریف اور ہندوستان کے دیگر اکابر علماء نے انجام دیا۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے؟ آج کل ہوتا کیا ہے کہ لوگ اصل بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور اسے عالم کا جھگڑا قرار دینے کے لیے تل جاتے ہیں۔ اور آخر کے اندر میں ایک بہت ضروری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ بہت سارے دیوبندیوں سے بھی دیوبندیوں کی عبارتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کہنے والے مومن ہیں کہ کافر، یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہارے مولویوں کی عبارتیں ہیں۔ جب ان کے مولویوں نے ان عبارتوں کو پڑھا تو خود انہوں نے لکھا کہ یہ کہنے والے کافر ہیں، بعد میں ان کو بتایا گیا کہ تمہارے اپنے مولویوں کی عبارتیں ہیں۔ خیر، اب آخر کے اندر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ایک نبی کو تلاش کرنے سے انہوں نے شروعات کی تھی۔ قاسم نانوتوی نے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی معاذ اللہ، لیکن 6 سال کے بعد وہ مر گیا، تو بعد میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ڈھونڈا اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے 1901 کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب اخیر کے اندر میں ایک بات اور یہ بھی عرض کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اعلیٰ حضرت نے جنگ ختم کرنے اور اختلاف ختم کرنے کی کتنی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرف علی تھانوی کے پاس ایک خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ جناب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، الحمدللہ اس فقیر بارگاہ غالب قدیر عز جل جلالہ کے دل میں کسی شخص سے نہ کوئی ذاتی مخالفت ہے نہ دنیاوی خصومت ہے۔ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے اس خدمت پر مامور کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسوں کے حال سے خبردار کروں۔ یعنی آپ نے لکھا کہ میں یہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، صرف اللہ اس کے رسول کی عظمتوں کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اور آخر میں آپ نے خط میں لکھا، میں تو خوش ہوتا ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہو، افطرا کرتے ہو، برا کہتے ہو، اتنی دیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے تو غافل رہتے ہو۔ میں چھاپ چکا، پھر لکھتا ہوں، میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میرے اور میرے آبا کی عزت نبی کی عظمت پہ قربان ہے۔ آپ نے خط لکھا لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اعلیٰ حضرت پھر بھی خاموش نہیں بیٹھے، آپ نے اپنے انتقال سے 11 سال پہلے ایک آخری خط اور لکھا۔ اس خط کو آپ پڑھ لیں، پوری بات کلیئر ہو جائے گی۔ اس خط کا خلاصہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا، فقیر بارگاہ عزیز قدیر عز جلالہ مدتوں سے آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ مراد آباد آ جائیں، حسام الحرمین کے بارے میں جو کچھ باتیں ہیں وہ بیٹھ کر کے بات کر لیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا، بات کتنی ہے، بس یہی تو بات کرنی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں توہین ہے کہ نہیں ہے، یہ 2 منٹ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ آئیں اور آ کر کے بیٹھ کر کے بات کریں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا اور آخر کے اندر پھر لکھتے ہیں کہ میں بار بار آپ کو سمجھا چکا، بار بار کہہ چکا، اور آپ توبہ کر لیں، اسی کے اندر بھلائی ہے، اور منوانا میرا کام نہیں ہے، ہدایت دینا تو یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ یہ اخیر دعوت ہے، اس پر بھی اگر آپ سامنے نہیں آئے تو الحمدللہ میں اپنا فرض ہدایت ادا کر چکا، آئندہ کسی کے غوغا پر التفات نہیں ہوگا۔
لیکن ان کو نہ آنا تھا نہ آئے. وہ جو امت کے اندر جو آگ لگی تھی وہ آگ لگی رہ گئی, آج تک وہ آگ لگی ہے, آج تک وہ جھگڑا باقی ہے. وہ لوگ آ جاتے, اعلیٰ حضرت سے بات کر لیتے, جب کفر ثابت ان کی نظر میں بھی ہو جاتا تو توبہ کر لیتے, تو یہ سنی دیوبندی کا اختلاف اسی دن ختم ہو. اعلیٰ حضرت نے کتنی کوشش کی, کتنی رجسٹریاں بھیجی, کتنے خط لکھ کے کتنی بار سمجھایا, لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو حاصل کلام یہ نکلا, سنی دیوبندی اختلاف کی بنیاد نیاز فاتحہ نہیں. اختلاف کیا ہے؟ انہوں نے شان اقدس اور شان رسالت میں توہین کی, یہ پہلی بنیاد ہے. اس کے بعد میں انہوں نے جو کچھ بھی بکواسیں کی وہ سب اس کی بنیادیں ہیں. اور وہ اختلاف کل بھی باقی تھا, آج بھی باقی ہے. جب تک گستاخی سے وہ توبہ نہیں کرتے جو موجود ہیں, یا ان کو اپنا اکابر ماننے سے انکار نہیں کرتے, تب تک یہ اختلاف باقی رہے گا. چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, چاہے کوئی ناک بھاؤں چڑھائے, چاہے کوئی علماء اہل سنت کو فتین کہے, چاہے کوئی جھگڑالو کہے, کچھ بھی کہے, قیامت کے دن سب کھل جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. یہ سنی دیوبندی کا جو فرق ہے اس کو میں نے بہت مختصر لفظوں میں سمجھایا. اگر اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر سمجھ جائے کہ شیطان اس کے لیے پوری طریقے سے حد کرنے تیار کر کے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما, ہمیں عقیدہ اہل سنت کے اوپر ملائی استقامت عطا فرما, مسلک اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے مولا, اس پر ہمیں جم کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.